بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز حضرات علماء کرام، ہم سب تعلیم سے، تعلم سے، درس و تدریس سے اور ساتھ میں تبلیغ و دعوت میں لگے ہوئے ہیں. جو آدمی جس فیلڈ میں چلتا ہے، جس میدان میں چلتا ہے، اس کے نشیب و فراز، اس کی اونچ نیچ اس کے سامنے ہوتی ہے. اس کے فضائل بھی رہتے ہیں، اس کے مسائل بھی اس کے سامنے رہتے ہیں، اور آدمی اپنی حیثیت سے بھی واقف رہتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کو کس طرح مجھے ادا کرنا ہے. تو قرآن کریم میں آیات اور احادیث نبویہ میں اہل علم کے فضائل بیان کیے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد جو دوسری کتاب رکھی ہے وہ کتاب العلم ہے. یہ بتانا ہے کہ اللہ کا جو تعلق بندے کا ہوتا ہے وہ ایمان کے واسطے سے ہوتا ہے، اس لیے پہلے ایمان ہے. اور جب بندے کا اللہ سے ایمان کے واسطے سے، راستے سے تعلق ہو گیا ہے، تو اب اللہ کی مرضیات اور نامرضیات ہیں. زندگی میں مرضیات پہ چلنا ہے، نامرضیات سے بچنا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی روشنی کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایمان ہے، علم نہیں ہے تو اللہ کی مرضیات کا پتہ کیسے چلے گا، نامرضیات کا پتہ کیسے چلے گا. اس لیے کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے. اور کتاب العلم میں سب سے پہلے باب فضل العلم، یہ باب باندھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2 آیتیں ذکر کی ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ دوسری آیت ہے قل رب زدنی علما. سورہ حشر کی آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں جو ایمان والے ہیں اور جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. یرفع سب جانتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں استمرار ہوتا ہے، اور درجات جو ہے وہ جمع ہے، درجات نہیں ہے، درجات ہے. تو گویا کہ اہل علم کے درجات ہر وقت بلند ہوتے رہتے ہیں. تو اس سے اہل علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ علم کی ہے. پھر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ دعا منگوائی ہے، دعا کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کسی بھی نبی کا جو علم ہے وہ ساری مخلوق کا علم، جہاں مخلوق کے علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے نبیوں کے علم کی انتہا ہے وہاں سے ہمارے نبی کی علم کی ابتدا ہے. اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کا علم دیا ہے. اور آپ کا جو معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ وہ علمی معجزہ ہے، قرآن. اوتیت جوامع الکلم. اس سب کے باوجود اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اور اللہ سے مزید ازدیاد علم کی آپ دعا کریں. تو یہ بھی دعا کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم کی اور علماء کی کتنی بڑی فضیلت ہے.
اور پھر اس کے بعد امام بخاری نے ابواب باندھے ہیں. ایک باب باندھا ہے العلم قبل القول والعمل. علم جو ہے وہ قول و عمل سے مقدم ہے کہ کسی کی بات اور کسی کا عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا علم نہ ہو. جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے تو بات بھی صحیح ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے. علم نہیں ہے تو بات غلط ہوگی, علم نہیں ہے تو عمل غلط ہوگا. تو معلوم ہے کہ علم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مقدم ہے, اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے بھی مقدم ہے. اس لیے کہ اعمال کا مصدر جو ہے اس کا جو سرزد ہوتے ہیں وہ اعضاء و جوارح سے ہیں, اور علم کا جو محل ہے اور علم وہ قلب کا عمل ہے, عمل قلب ہے. ظاہر ہے کہ قلب جو ہے اشرف الاعضاء ہے, اس کا عمل بھی جو ہے وہ افضل الاعمال ہے. تو مرتبے میں بھی ذات کے اعتبار سے بھی مقدم ہے, اور پھر جو ہے مقام مرتبے کے اعتبار سے بھی علم مقدم ہے. تو معلوم ہے کہ علماء سب سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے, اشرف ہے. اسی میں امام بخاری نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں کمالات دو ہیں, ایک علمی ایک عملی. عملی کمال جو ہے وہ علمی کمال پر موقوف ہے. علم ہے تو عمل صحیح ہے, تو عملی جو کمال ہے وہ علمی کمال پر موقوف ہے, لیکن علمی کمال عملی کمال پر موقوف نہیں ہے. اور انبیاء کا جو اصل کمال ہے وہ عملی علمی کمال ہے. نبی کیا مانے؟ خبر دینے والا. نبؤ سے نبی خبر دینے والا. تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم وہی تو خبر دے گا. تو نبیوں کا جو کمال ہے اصلاً وہ عمل علمی کمال ہے, اگرچہ کہ نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ بھی کیف کے اعتبار سے ساری امت سے بڑا ہوا ہوتا ہے. علماء نے فرمایا کہ نبی کی 2 رکعت ساری امت کی زندگی بھر کی نمازوں سے افضل ہے کیف کے اعتبار سے. اور کیف جو ہوتا ہے وہ بقدر اخلاص ہوتا ہے, اخلاص بقدر خشیہ ہوتا ہے, خشیہ بقدر معرفت ہوتی ہے اور علم ہوتی ہے. اس نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ علماء صحیح معنوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کا لحاظ کرنے والے وہ علماء ہیں. ایک چیز اور آپ حضرات کو معلوم ہوگی, یہ قرأت مشہور اور متواتر قرأت تو یہی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اور یہ قرأت یہ بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا بہت غلط پڑھ رہے ہیں آپ, یہ تو بہت غلط ترجمہ ہو جاتا ہے, عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ قرأت شاذ ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو پھر معنی کیا ہے؟ تو فرمایا یہاں معنی ہوں گے کہ علماء, اللہ علماء کا اعزاز کرتے ہیں, اللہ علماء کی کا احترام کرتے ہیں, علماء کا خیال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ علماء کا احترام کرے, اعزاز کرے, اکرام کرے, تو غیر جو مخلوق ہے اس کو کتنا احترام کرنا چاہیے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ آدمی کو اپنے پاس ایک نعمت اور دولت بڑی قیمتی ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا, لیکن آدمی کو کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی دولت ہے,
اللہ نے کتنا بڑا رتبہ ہم کو دیا ہے. ابھی آدمی چل ہی رہا ہے حصول علم کے راستے میں, ابھی عالم نہیں بنا, فاضل نہیں بنا, مفتی نہیں بنا, لیکن کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. ابھی تو علم کے راستے میں پڑا ہے, حصول علم کے لیے چلا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی چلنے ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر عالم کو اپنی قسمت پر نازا ہونا چاہیے, فرحاں ہونا چاہیے, شاداں ہونا چاہیے. یا اللہ, کتنے کروڑوں انسانوں میں سے مجھے تو نے ایمان دے کر علم کی نعمت کے لیے تو نے میرا انتخاب کیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ احساس کمتری وہ بیماری ہے, جہاں جس ادارے کو لگ جائے, جس فرد کو لگ جائے, وہ دیمک کی طرف سے کھا جاتا ہے. احساس کمتری, احساس برتری بھی نہیں ہونا چاہیے, اور احساس کمتری بھی ایک بیماری ہے. اعتزاز بالایمان, اعتزاز بالدین, اعتزاز بعلوم الدین. کہ آدمی کو ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے انبیاء کا وارث بنایا ہے, اور وہ وراثت اللہ نے مجھے دی ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتے ہیں. ایک اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو اس طرح نبوت اور رسالت کے لیے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. کوئی نبی نہیں بنتا اپنی محنتوں, ریاضتوں, مجاہدوں, عبادتوں کی وجہ سے. سب جانتے ہیں نبی کوئی نہیں بن سکتا اپنی محنتوں سے, نبی تو بنایا جاتا ہے. تو اسی طرح نبیوں کا وارث بننے کے لیے اگرچہ کہ اس میں کسب کو دخل ہے, لیکن کسب کے ساتھ اللہ کا انتخاب بھی ہے. ورنہ ہر مدرسے میں جانے والا مولوی بن جاتا نہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مدرسوں میں گئے, فارسی سے اول سے چلے, لیکن درمیان میں جھڑتے رہے. کوئی فارسی میں جھڑ گیا, کوئی اول میں جھڑ گیا, دوم میں جھڑ گیا, کوئی پنجوں میں جھڑ گیا. جیسے درخت میں پھل لگتے ہیں نا, یعنی پھول لگتے ہیں, ان پھولوں کے پھر پندے بنتے ہیں, اور ہر پھول اور پندا جو ہے وہ پختہ آم نہیں ہوتا کہ لوگوں کے کھانے کے لائق بنے, بلکہ ہوا کے جھونکے آتے ہیں, طوفان آتا ہے, بارش آتی ہے, کوئی پرندے آتے ہیں, پتہ نہیں کس کے نظر ہو کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو کتنے لوگ مدرسوں میں آتے ہیں. میں خود کہتا ہوں کہ ہمارے 8 بھائیوں میں ہمارے والد نے 3 بھائیوں کا انتخاب کیا مولوی بنانا ہے. حافظ بن گئے تینوں, لیکن مولوی نہیں بنے. ایک بھائی کو میرے ساتھ میں نظرہ لے گیا, میرے سے چھوڑے بھائی, 6 مہینے وہاں پر رہے, بھاگ کر آ گئے. میں نے بہت سمجھایا, بیٹ بھائی سمجھ لے, مستقبل بہت پچھتانا پڑے گا. لیکن آج وہ پچھتاتے, کاش میں بھی مولوی ہوتا تو مولانا کے ساتھ میرا بھی سفر ہوتے رہتے, دنیا مجھے بھی پہچانتی, مجھ سے بھی اللہ کام لیتے. معاش کے مسئلے میں لگ گئے, چلے گئے سعودی عرب, چند دن وہاں کام کیا جدہ میں, پھر واپس آ گئے. ظاہر کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں جب تک وہاں رہتے تو ٹھیک ہے, یہاں آنے کے بعد کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے. نہ یہاں اچھا لگتا ہے رہنا, نہ کوئی کاروبار لگتا ہے, نہ کوئی معاش کا مسئلہ بھی حل ہو پاتا ہے, پریشان ہوتا رہتا ہے آدمی. تو میں کر رہا تھا کہ ہر عالم اپنی قیمت کو پہچان. میں آپ تو سے پوچھتا ہوں میں کسی سے کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو بعض لوگ کہتے ہیں امامت کرتا ہوں. لہجہ بتاتا ہے کہ صاحب کتنی عظمت ہے امامت کی آپ کے دل میں. لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ نے امامت کو کیا آپ نے جو رتبہ دیا ہے. جب ظاہر ہے کہ آدمی خود رتبہ نہ دے تو لوگوں کے پڑھ کے وہ امام کو رتبہ دے. جب آدمی خود ہی سمجھ رہا ہے کہ صاحب جو پیشہ میرا ہے وہ مبتذل ہے, اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پھر لوگ کیوں ہم کو سر پہ بٹھائے. وہ بھی کہتے امام صاحب ہیں,
متولی صاحب نہیں ہے، امام صاحب ہے. صدر سیکرٹری نہیں ہے، امام صاحب ہے. وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا. حاتم طائی کا شعر ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہمیشہ میرے دل میں آتا رہتا ہو. علماء کی مجلس میں سنانے کو جی چاہتا ہے. وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا. حاتم طائی تو سب جانتے ہیں کس شان کا آدمی تھا وہ. تو وہ کہتا ہے کہ صاحب اپنی عزت خود کرو، اپنے مقام کو خود پہچانو. اس لیے کہ اگر تم نے اپنی عزت نہیں کی، اپنے مقام کو نہیں پہچانا، اپنے کو تم نے ذلیل کر لیا، تو دنیا والوں سے توقع نہ رکھنا کوئی تمہارا اکرام و اعزاز کرے گا. تو آدمی اپنی حیثیت پہچانے، ہمارا مقام کیا ہے. دنیا کس کے پاس زیادہ ہے اس کو مقام دے دیا ہم نے. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودا ما سقى كافرا منها شربة ماء. حدیثیں تو ہم سنتے سناتے ہیں، خطبے میں زوردار بولتے ہیں، لیکن دل کی طرف جھانکو تو لگتا ہے کہ صاحب میرا قول جو ہے، میرا عمل میرے قول کی تکذیب کر رہا ہے. عملی یکذب قولی، کہ میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ میرے دل میں وہی دنیا پر بھری ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے. اس لیے دنیا والوں کے سامنے جھکتا ہوں اور میں حق کو بول نہیں سکتا. ڈر ہے مجھے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کتاب الاحکام جلد 2 بخاری شریف پارہ 29 دیکھ لینا. اس میں حضرت نے فرمایا کہ جو حکام ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو علماء ہیں، جو مقتدی اور پیشوا ہیں، فرمایا کہ وہ 3 باتیں اللہ نے کہا کہ نہ کرنا. کیا ہے؟ پہلی بات فرمائی اللہ یتبع الہوا، خواہشات کے بندے نہ بنے، خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. نفس جو ہے وہ شیطانیت سے بھی زیادہ جو ہے مضر ہے. ہمارے مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم تھے خاص سفر و حضر کے، کئی مرتبہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت جی سے پوچھا، حضرت جی ہم سب کو جو ہے شیطان گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اور کوئی دوسرا ابلیس تو تھا نہیں اسے گمراہ کرنے کے لیے، تو وہ گمراہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت جی نے جواب دیا اس کو اس کے نفس نے گمراہ کیا ہے. آدھا عدوی کا بین جنبی، تیرا سب سے بڑا جو دشمن ہے تیرے پہلو پہ بیٹھا ہوا ہے، نفس ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں، سرسری سنا دوں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات. 3 چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسباغ الوضوء علی الصبرات، سین سے سخت سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا، اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے. دوسری بات فرمائی انتظار الصلوات بعد الصلوات، نمازوں کے بعد دوسری نماز کا انتظار کے ساتھ نماز پڑھنا. وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، کہ آدمی جو ہے دور سے پیدل جماعت کی نماز کے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. وَالدَّرَجَاتِ، اما درجات، رہے درجات، فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کھانا نہیں کھلانا. اللہ معاف فرمائے، کھانا تو بہت سیکھا ہے، کھلانا بھی تو سیکھنا چاہیے. ایک لطیفہ یاد ہے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ علماء میں سنایا تھا، بنگلہ دیش میں شاید. حضرت نے کہا کہ چوتھے آسمان میں ایک فرشتہ ہے، کبھی کبھی وہ زور سے ایک ڈول بجاتا ہے، کوئی بھی وہاں کے
لطیفہ. تو دیگر فرشتے پوچھے بھی کیا بات ہے اتنے زور سے بجا رہے ہو, کس خوشی میں بجا رہے ہو؟ کہا آج زمین میں ایک مولوی نے دعوت کی ہے. مولوی کی دعوت پر یہ بجا رہا ہوں کہ مولوی بھی دعوت کرتا ہے. اطعام الطعام, کھلاؤ. حضرت عبداللہ ابن سلام وہ جو یہود کے بڑے علماء میں تھے نا, جب اللہ کے نبی السلام مدینہ ہونا تشریف لائے تو وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ واقعی یہ نبی ہیں. تو کہتے ہیں جب میری نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی تو فوراً دل نے پکار کے کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. چہرے سے میرے دل میں ایمان آ گیا دیکھ کر. اور دوسری جو چیز میں جو مجھے متاثر کر گئی, جو کان میں سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے جو باتیں میرے کانوں میں پڑی ہیں وہ یہ 5 چیزیں تھیں. آپ نے فرمایا اطعموا الطعام, افشوا السلام, وصلوا الارحام, وصلوا والناس نیام, تدخلوا الجنة بسلام. سلام پھیلاؤ, کھلاؤ, صلہ رحمی کرو. ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے کے نیند سو رہی ہے تو تم اٹھ کے اللہ کے سامنے 2-4 رکعت نماز پڑھ لو تہجد کی. کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنة بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. بہت مشکل ہے نا. سلام تو لوگ ہم کو کریں, ہم کیوں سلام کریں بھائی؟ سلام میں پہل کرنے والا فرماتے ہیں کہ متکبر نہیں ہوتا. سلام میں پہل کرنا ایک موضوع ہے, کھلانا, صلہ رحمی کرنا, تہجد کی نماز پڑھنا. فرمایا اطعام الطعام, افشاء السلام, والصلاة باللیل والناس نیام. اما الدرجات یہ ہے. واما المنجیات, منجیات کیا ہیں؟ العدل فی الغضب والرضا, کہ آدمی کسی سے ناراض ہو, دوستی ہو, دشمنی ہو, ہر حال میں عدل کا معاملہ کرے, انصاف کا معاملہ کرے. یعنی کہ دوست کے ساتھ تو انصاف, دشمن کے ساتھ جو ہے نا انصافی ہے. جو بھی ہو, ظالم دوست ہے ظالم بتائیں گے, دشمن جو ہے مظلوم ہے بتائیں گے میں یہ دشمن اگر ہے لیکن یہ مظلوم ہے, آپ کو صاف کہنا پڑے گا. یہ چیزیں آدمی کے نجات کا ذریعہ. اما المنجیات فالعدل فی الغضب والرضا, والقصد فی الفقر والغنى, وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ. خلوت ہو, جلوت ہو, اجالا ہو, اندھیرا ہو, رات ہو, دن ہو, مسجد ہو, بازار ہو, ہر وقت اللہ کا ڈر. وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ, اصل یہ مجھے بتانا تھا. اما المہلکات, آدمی کی ہلاکت کا سبب کیا ہے, کون سی چیز آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے؟ تو فرمایا شح مطاع. شح, ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ کتاب ہے, میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا اور مشورہ دوں گا. نظرۃ النعیم 10 جلدوں میں ہے. صفات المستحبہ, صفات المذمومہ, حروف تہجی کے اعتبار سے. آپ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں, اور واقعی بہت کام کیا انہوں نے. ہر صفت کو, چاہے وہ مذمومہ ہو چاہے مستحبہ ہو, لے کر اس کی پوری تعریف کی ہے, لغوی اصطلاحی اس کی تشریح کی ہے, اس کے احکام بیان کیے ہیں. پھر اس سلسلے کی جتنی آیات ہیں سب جمع کر دی قرآن کی, اس سلسلے کی جتنی احادیث ہیں سب جمع کی ہیں, آثار جتنے سب جمع کیے ہیں. پھر آخر میں اس کا خلاصہ, یعنی اس کے مزار کیا ہے, اس کے منافع کیا ہیں. خاص طور سے جو حضرات جمعہ کو خطبہ دیتے ہیں نا, ان کے لیے تو بڑی مفید ہے. اس لیے کہ مسئلہ کیا ہے کہ جمعے کا جو ہے بیان آسان ہے جب موضوع متعین ہو جائے. جب موضوع متعین نہیں ہوتا ہے تو سب پریشانی ہوتی ہے. بہت آسان ہے, موضوع متعین ہو گیا تو اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ شح جو ہے جس میں البخل مع الحرص,
کے ساتھ جو بخل ہوتا ہے اسے شح کہتے ہیں. بخل وہ لازم ہے, اپنا ہے, میرے مال ہے میں خرچ نہیں کر رہا ہوں, اپنی حد تک ہے. لیکن حرص کیا ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے پاس آ جائے. ہر آدمی کے پاس جتنی دولت ہے, جو بھی ہے, اس سب کا مالک میں بن جاؤں, کسی کے پاس کچھ نہ رہے, سب کے جیب خالی میرا جب بھرتی, سب کی تجوریاں خالی میری تجوری بھرتی ہو جائے. الشح مال البخل مال الحرص. تو شح مطاع, یعنی اس لیے قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ جو اس کے نفس کے شح سے اس رذیلے سے, اس ناپاک خصلت سے, صفت سے آدمی بچا لیا گیا, فرماتے ہیں وہ مفلحون میں سے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور فلاح کے معنی ہم جانتے ہیں. ہماری اردو جو زبان ہے بہت محدود ہے, یعنی بہت فقیر زبان ہے. عربی زبان تو بڑی وسیع ہے, سمندر ہے. تو فلاح کے کیا معنی ہیں؟ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں, ایسی بلندی جس کے بعد پستی نہیں, ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہیں, ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں, ایسی خوشی اس کے بعد غم نہیں. اب لگاتے چلے جائیں, سب اس میں فلاح میں آتا ہے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. تو فلاح کا معنی بہت وسیع ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو شح مطاع وهوى متبع ہے, هوى متبع یعنی خواہشات جس کے پیچھے بندہ چلا جا رہا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا کا مصداق بن رہا ہے. بس خواہشات, اللہ نے خواہشات رکھی ہیں, لیکن اس کے لگام کے لیے اللہ نے شریعت دی ہے, عقل دی ہے. پہلے خواہشات پر آدمی عقل کی لگام لگائے, اور عقل بھی ناقص ہے آدمی کی. کون کہہ سکتے میری عقل کامل ہے؟ آج کل جتنے دنیا میں شرارتیں ہو رہی ہیں عالمی سطح پر, ملکی سطح پر, صوبائی سطح پر, یہ سب عقل والے تو کر رہے ہیں. عقل مند ہی تو ساری شرارتیں کر رہے ہیں. تو خواہشات کو لگام دینے کے لیے عقل ہے, لیکن عقل بھی ناقص ہے. تو عقل کو لگام دینے کے لیے شریعت ہے. اگر آدمی عقل کو شریعت کی لگام دے گا تو پھر عقل بھی آدمی کو گمراہی طرف لے کر چلی جاتی ہے. وہ هوى متبع. آخری جو چیز ہے وہ ہے اعجاب المرء بنفسه. یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آدمی جو ہے خود پسند ہو گیا, خود پسندی کا شکار, کہ میرا علم, میری رائے, میری سوچ, میرا قلم, میرا مطالعہ, میرا اجتہاد. آدمی اگر یہاں اگر وہ دوسرے سے اگر وہ استفادہ نہ کرے اور اپنی رائے کا جائزہ نہ لے, اپنے قول کا, اپنے فعل کا, اپنے عمل کا, اس کے کمی بیشی کا جائزہ نہ لے, اس کے مزار اور جو ہے منافع کا جائزہ نہ لے, تو پھر آدمی جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے اس کی ترقی رک جاتی ہے, تنزل شروع ہو جاتا ہے, اور اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے. اور پھر وہ آدمی جو ہے ہر وقت دوسروں کے سے بدظن رہتا ہے, بدگمان رہتا ہے, سوء ظن. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح جو یعنی فتح الباری جو شرح بخاری ہے اس کے مصنف ہیں, انہوں نے عجیب بات کہی ہے. فرمائیں کہ سوء ظن جو ہے وہ شراب پینے سے, زنا کرنے سے, چوری کرنے سے بھاری گناہ ہے. اس لیے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ اعضاء سے ہیں, اور سوء ظن وہ قلب سے ہے, اور کبائر باطنہ میں اس کا شمار ہے, باطنی کبائر. اور یہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. شراب پی ختم ہو گیا, زنا کیا ختم ہو گیا, چوری کی وقتی طور پر ہو گیا, لیکن سوء ظن یہ ختم نہیں ہوتا ہے. زنا کرنے کے لیے کوئی سامنے والا چاہیے, چوری کرنے کے لیے سامنے والا آدمی چاہیے نہیں, قتل کرنے کے لیے سامنے چاہیے, سوء ظن کے لیے سامنے کوئی آدمی چاہیے. تنہائی میں سوء ظن ہے,
آدمی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر بھی کسی کے بارے میں سوء ظن کر رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے. تو بدگمانی جو ہے وہ شراب پینے، زنا کرنے، قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. پھر آدمی جو اس میں لگ جاتا ہے، اور پھر اس سوء ظن جو ہے وہ تمام شرور کا باب ہے، تمام یعنی رذائل کا، تمام شر، ہر شر کا وہ دروازہ ہے، اور حسن ظن ہر خیر کا دروازہ ہے. ایک بات یاد آئی، ایک آدمی مصر سے آیا حج پورا کر کے، تو مکہ مکرمہ میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قریشی لوگ ہیں. کہا ان میں بزرگ کون ہیں، مقتدا کون ہے ان میں؟ کہا یہ ہے عبداللہ ابن عمر ہے. اچھا عبداللہ ابن عمر ہے. چلا گیا اور جا کے کہا کہ آپ سے کچھ بات مجھے پوچھنی ہے. بتائیں یہ کہاں؟ بتاؤ، پوچھو، بتائیں کیا بات ہے. جب آدمی کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے. دل میں آیا ختم ہو گیا، وہ بدگمانی نہیں ہے، سوء ظن میں شمار نہیں ہے، وہ اس پر محاسبہ نہیں ہے. لیکن بدگمانی آئی پھر زبان سے کہہ بھی نہ دوسرے کو تو گویا کہ دل میں جڑ پکڑ گئی ہو، تو آدمی جو ہے اس پر محاسبہ ہوگا، معاقبہ ہوگا. اس نے کہا کہ حضرت عثمان ابن عفان آپ کے ہاں بڑے سمجھے جاتے ہیں، مقام ہے ان کا، خلیفہ ثالث ہیں، ذو النورین ہیں، حضور کے داماد ہیں، لیکن ان کی کچھ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا غزوہ احد میں جو صحابہ دشمنوں سے، یعنی اب اس کو لفظ بولنا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، فرار اختیار کرنا، تو ان میں وہ بھی تھے، انہوں نے فرار اختیار کی. کہا ہاں ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. کہا دوسری بات یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. بدری صحابہ کا مقام نہیں ہے. اللہ نے بدری صحابہ کو کہا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے بدر میں شریک ہونے والوں تم جو چاہے کرو، تمہارا حساب نہیں ہے، تمہاری جنت پکی ہے. تو بدر میں شریک نہیں ہوئے، وہ بدری نہیں ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے، بدر میں شریک نہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے. کہا تیسری بات ہے کہ وہ بیعت رضوان میں نہیں شریک رہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ درخت کے نیچے صحابہ سے موت پر بیعت لی تھی، اس میں ان کی شرکت نہیں تھی، وہ اس وقت موجود نہیں تھے. کہاں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے. پھر کہا سناتا ہوں تو جائے. فرمایا سن، دماغ خراب ہے، دل خراب ہے. عجیب بات ہے، جو آدمی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو فرمایا اس کا مطلب اس کا باطن خراب ہے. شاید علامہ حافظ حجر عسقلانی ہی کا یہ قول ہے کہ جو آدمی سوء ظن رکھتا ہے تو فرمایا کہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکے گا، دل گندا ہے. فرمایا سن، بدری احد کے صحابہ سے جو چوک ہو گئی اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا. عفا اللہ عنہ وغفر لہ، اللہ نے معاف بھی کر دیا، مغفرت بھی کر دی. اب تو کون ہوتا پکڑنے والا؟ اور جہاں تک بدر کا مسئلہ ہے، اس وقت ان اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی، وہ بیمار تھی. خود اللہ کے السلام نے چھوڑا تھا کہ تم مدینے میں رہو، میرا ساتھ نہ آنا، اور تم کو بدری صحابہ کا اجر بھی ملے گا، اور اس میں جو ہے جو مال غنیمت ہے اس میں بھی تمہارا حصہ لگے گا. نبی نے خود چھوڑا تھا، وہ آنا چاہتے تھے لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، تم کو ضرورت، تم کو مدینے میں رہنا ہے، اس لیے کہ میری بیٹی تمہاری بیوی رقیہ وہ بیمار ہے، ان کی عادت کرو، ان کی تیمارداری کرو. جہاں تک تمہارا بدر میں شریک نہ ہونے والا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے فرماتے ہیں بدری صحابہ کا اجر بھی ملے گا اور اس کا مال غنیمت میں سہم اور حصہ بھی ملے گا. اب بولو کیا بولتے ہو؟ اور جہاں تک بیعت رضوان میں جو شریک نہیں ہوئے اس کو بھی سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہ پہنچے تھے، لمبا قصہ ہے. تو اگر مکے کی وادی میں
حضرت عثمان ابن عفان سے کوئی معزز شخص ہوتا، اللہ کے نبی سفارت کے لیے مکے والوں کے اسے بھیجتے، تو آپ نے عثمان عفان کو بھیجا تھا۔ اور جب وہاں یہ بات مشہور ہوگی کہ علیہ باللہ حضرت عثمان ابن عفان کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے موت پر بیعت لی تھی، اس میں سیدھا ہاتھ یہ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ رکھے کہ عثمان کے ہاتھ پر میں بیعت کر رہا ہوں، عثمان میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ اب بولو تمہاری بدگمانی کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا لو اور لے جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ بدگمانی سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا يتبع الہوا، دوسری بات فرمائی لا یخشون الناس، لوگوں سے نہ ڈرے۔ عام طور سے آدمی لوگوں سے جو حق چھپاتا ہے وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، جیسا آپ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں کیا میرے بارے میں چرچا ہوگا، لہذا ڈر کی وجہ سے آدمی حق پر پردہ ڈالتا ہے اور پھر آدمی حق کو چھپا کے یہ زندگی گزارتا ہے کہ ڈرو نہیں، جو بات صحیح ہے بتاؤ، منکر ہے تو آپ نکیر کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ جس درجے کا منکر ہے اس درجے کی نکیر ہونا چاہیے۔ منکر چھوٹا ہے نکیر بڑی ہے، یا منکر بڑا ہے نکیر چھوٹی ہے، غلط ہے۔ اگر مستحب کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس پر نکیر اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اگر مستحب پر نکیر ایسی ہو رہی جیسے تاریخ فرض پر نکیر ہوتی ہے تو اس نکیر پر بھی نکیر ہونی چاہیے، غلط نکیر ہے آپ۔ اگر کوئی آدمی تاریخ فرض ہے اور مرتکب حرام ہو رہا ہے اس پر آپ ایسی نکیر کریے جیسے کوئی مستحب پر نکیر، تاریخ مستحب پر نکیر ہوتی ہے تو یہ نکیر بھی آپ کی غلط ہے، اس نکیر پر بھی نکیر ہونی چاہیے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، جو ہم کہتے ہیں نا جیسا حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ تقریر کے کیا معنی سب جانتے ہیں نا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یا آپ کے علم میں کسی دوسرے صحابی کا کوئی قول یا فعل آیا، آپ کے علم ہے یا آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یا آپ نے سنا اپنے کانوں سے کہ فلاں نے کام کیا یا فلاں نے یہ بات کہی ہے، اس پر اللہ کے نبی خاموش ہے تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے، حالانکہ آپ نے خود نہ کہا ہے نہ کیا ہے، لیکن دیگر غیر نبی صحابہ سے یہ عمل قول و فعل کا ہوا ہے اور اللہ کے نبی خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور اس سے راضی ہیں۔ اگر یہ منکر ہوتا تو نبی کبھی خاموش نہیں ہو سکتے، آپ نکیر ضرور فرمائیں گے۔ اس کی مثال یہ دیتا ہوں، سب جانتے اس کو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور کہا بھی تھا، وعدہ بھی کیا، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا آئے تھے داخلہ لینے کے لیے اور یہ شرائط داخلہ بھی منظور کر لیے، لیکن کیا کہا میرے پاس رہنا ہے، مجھ سے کچھ سیکھنا ہے تو میرے جو میں کہوں اس پر زبان نہیں کھولنا، خاموشی سے دیکھتے رہنا، کوئی بات نہیں جب تک میں خود نہ کہوں، ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے، لیکن تینوں واقعوں پر بول پڑے۔ جب لڑکے کو مارا ہے بول پڑ گئے، کشتی توڑی ہے تو بول پڑے، دیوار کھڑی کر دی بخیلوں کی بستی کے تو بول پڑے۔ تو کیوں بولے یہ؟ اس لیے کہ نبی کوئی منکر ہو تو نبی خاموش نہیں رہ سکتا ہے، نبی کو بولنا پڑتا ہے، نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو حدیث کی قسم تقریر ہے وہ ہے کہ دوسرے کی قول و فعل پر آپ کا خاموش رہنا یہ خود گویا کہ دلیل ہے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی سے راضی ہے، ورنہ آپ اللہ کے نبی نکیر کریں گے۔ تو علماء نے فرمایا یہی بات وراثت میں علماء کو بھی ملی ہے کہ علماء بھی اگر کوئی بات خلاف شریعت دیکھیں ان کی ذمہ داری اس پر نکیر کریں۔ یہ بھی تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تبلیغ کا جوڑ ہے، تبلیغ کی بنیاد پر ایک پرانے ساتھی عوام ہمارے پرانے جمع ہیں یا علماء ہیں، خواص ہیں، اخص الخواص، وہ تبلیغ کے خواص ہیں تو تبلیغ میں بھی اخص الخواص ہمیں ہیں۔ اللہ نے علم کی روشنی میں ہمیں یہ کام دیا ہے، علم کی روشنی ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو
تبلیغ میں یہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن، غلط فہمی ہے کہ صاحب یہ مسئلہ ہے چھوٹا سا، اتنا بڑا کیوں بنایا اس کو؟ عمارت کا اور جو ہے شورا کا مسئلہ ہے، منتخب کا مسئلہ ہے، یا فضائل اعمال کا مسئلہ ہے، گھر کے 5 اعمال کے 4 اعمال ہیں، 4 مہینے کے 5 مہینے ہیں، دعوت تعلیم استقبال ہے، ہفتے کے 2 گشت ہیں، کیا مسئلے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر اتنا بڑا مسئلہ آپ نے بنا دیا ہے اور امت کو آپ نے لڑا دیا ہے، امت کے دو ٹکڑے آپ نے کر دیے پوری جگہ میں۔ ذہن میں بہت لوگوں سادگی کے ساتھ آتا ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن میں کرتا ہوں کہ جو آدمی گہرائی سے اس کو سوچے، غور کرے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب یہ بات کیوں ہو گئی۔ مسئلہ کچھ جزیات کا، مسئلہ جو ہے کچھ اصولوں کا، مسئلہ کچھ جو ہے وہ عمارت و شورا کا یا منتخب و فضائل اعمال کا اگر ہوتا تو ہمارے بڑے خود حل کر لیتے، ہمارے بڑے جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہ بناتے، خود حل کر لیتے عالمی سطح پر، اور کوشش کی انہوں نے حل کرنے کی، لیکن مسئلے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ بات ایسی آ گئی کہ صاحب نظریات اور عقائد تک آ گئی۔ 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں، ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت یہ متفق علیہ ہے کہ نہیں؟ نبی معصوم ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت کے بعد یا نبوت سے پہلے؟ دونوں وقت ہوتا ہے نا، نبوت سے پہلے بھی نبی معصوم ہے، نبوت کے بعد بھی نبی معصوم ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی نبیوں پر وہ کلام کرے جس سے انبیاء کی عصمت مجروح ہو، اب بولو اس کی اتباع کریں گے؟ آپ اس کی بات مانیں گے؟ ٹھیک ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، کتنے بڑا خاندان کا آدمی ہے، اور کتنا اونچا آدمی، کتنا بڑا علامہ ہے، لیکن اگر وہ بات کہتا ہے جو اہل سنت اور جماعت کے عقیدے سے ہٹی، ٹھیک ہے، معتزلہ کچھ کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں، مرجئہ کچھ کہتے ہیں، کرامیہ کچھ کہتے ہیں، جہمیہ کچھ کہتے ہیں، یا جو ہے کچھ اور شیعہ کچھ کہتے ہیں، روافظ کچھ کہتے ہیں، اثنا عشریہ کچھ کہتے ہیں، اس سے بھی بحث نہیں ہے، لیکن اہل سنت اور جماعت کا جو عقیدہ ہے اور جو آدمی اہل سنت جماعت میں ہونے کا دعویٰ اسے ہے اور ہے وہ، اگر وہ بات کہے جو اہل سنت جماعت سے کے مسلک کے خلاف ہے، اب بول اس کی ہم تائید کر سکتے ہیں؟ حدیث کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت، یہ لا کون سا ہے؟ اسی دن کے لیے تو ہے نا، لا رجل فی الدار، پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ ارے رجل کا اطلاق جس پر ہوتا ہے ایسا کوئی رجل گھر میں نہیں ہے، کالا گورا اونچا لمبا موٹا ٹکنا گڈا اور پڑھا لکھا کوئی مرد رجل جسے کہتے ہیں، لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی رجل نام کا کوئی آدمی نہیں ہے جس پر رجل کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو لا طاعت، کوئی اطاعت نہیں ہے، لمخلوق، کسی بھی مخلوق کی، فی معصیت الخالق، اگر خالق کی نافرمانی ہوتی ہے۔ باپ اپنی جگہ ہے، جنت کا دروازہ ہے بھائی، اگر باپ بیٹے کا داڑھی مڑا دے گا وہ، ابا آپ پہ تو جنت کے دروازے، آپ کہہ رہے مڑا دیتا ہوں، جنت پہ چلا جائے گا۔ امی کے پیروں میں جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں ہے کہ نہیں ہے؟ ماں اگر بیٹی کہتی بیٹی اچھا نہیں لگا پردہ، چل بغیر پردے کے چلی جائے گی، جنت میں چلی جائے گی، ماں کی بات مان کے، مانے گی وہ؟ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، شیخ شیخ ہے، پیر صاحب ہے، امیر صاحب ہے، ٹھیک ہے سر، آنکھوں پہ ہیں، آپ کی بات مانیں گے کب تک؟ جب تک کہ اللہ کی نافرمانی لازم نہ کی۔ آپ کا احترام اپنی جگہ ہے، عزت آپ کی اپنی جگہ ہے، ماں آپ ہیں، آپ باپ ہیں، آپ شیخ ہیں، لیکن آپ کی بات وہی مانیں گے جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی لازم نہ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کی عصمت کا مسئلہ ہے، اور پھر بھی آپ کہیں گے صاحب نہیں چلتا ہے، مولانا چلانا چاہیے۔ ایک صاحب بمبئی میں وضو کر رہے تھے، سنا سجدے میں گئے تو ہلکی سی ہوا نکل گئی،
جس میں آواز بھی نہیں تھی اور وہ بھی نہیں تھی, نکلی ہوا, پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک چھوٹا بچہ تعلیم السلام میں پڑا ہوا, نواقض وضو 8 ہے, اس نے نماز کے بعد حضرت آپ نے نماز پڑھی تو آپ کا وضو خارج ہو گیا, ہوا خارج ہو گئی تھی, پھر پڑھ رہے تھے. بیٹا وہ تو آہستہ نکلی تھی نا, اس میں بدبو بھی نہیں تھی, اس میں آواز بھی نہیں تھی, پھر بھی کیا نماز نہیں ہوتی ہے, چلتا ہے. ایک عورت حرم میں ملی ہم کو, ہم نے کہا کہ صاحب اللہ کی بندی پیچھے چلے جاؤ مستورات کے صف میں, یہاں نہ کھڑ, چلیے وہاں حرم ہے, چلتا ہے سب. یعنی خود مفتی بن جاتے ہیں, مفتی خود ہی فیصلے کرتے ہیں. یہ عوام کہے تو ٹھیک ہے چلتا ہے, بیچاری عوام ہے, کلام ہے, اسے کیا پتا ہے عصمت کیا ہوتی ہے, عدالت کیا ہوتی ہے, نبی کا مقام کیا ہوتا ہے, صحابہ کا مقام کیا ہے, صحابہ پہ انگلی اٹھانے والا اس کا کیا حشر ہوتا ہے, نبیوں کے بارے میں زبان کھولنے والا وہ کتنا جو ہے آدمی جو ہے غلط کر رہا ہے, کیا جانے بیچاری عوام. اندھی عقیدت تو ہوتی ہے نا, اندھی عقیدت میں آدمی کو جو ہے اگر پیر صاحب کیسا اس وقت دن ہے, ہاں میری آنکھ غلط دیکھ رہی, واقعی امیر صاحب پیر صاحب کہہ رہے واقعی دن ہے. عقیدت اعلیٰ بصیرت ٹھیک ہے, عقیدت جو ہے وہ اندھیری ہونی چاہیے. تو انبیاء کی عصمت اگر مجروح ہو رہی ہمارے کام سے تو بھائی کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح صحابہ کی عدالت مجروح ہو رہی, الصحابۃ کلهم عدول ہمارا عقیدہ ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو یعنی ہر راوی پر جو ہے ائمہ جرح و تعدیل جرح کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, نہیں کرتے, انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا, سب پہ بحث. ثقہ ہے, غیر ثقہ ہے, عادل ہے, غیر عادل ہے, تام ضبط ہے, فیہ مقال ہے, فیہ نظر ہے, تو ساری بحثیں ہوتی ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے صحابی کی, بھائی یہ راوی صحابی ہے, اب بولو کلام ہوتا ہے, اس کا صحابی ہونا اگر ثابت ہو گیا اب زبان نہیں کھولیں گے نہ قلم چلائیں گے, صحابی ہے بھائی, آنکھ بند کر کے مانو اس کی بات. اور اس پر یہ نہیں کہ یہ راوی جو ہے ثقہ ہے, غیر ثقہ ہے, یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے, کہ عادل ہے کہ غیر عادل ہے, کوئی کلام نہیں. جو صحابی پر جرح کرے گا خود مجروح ہو جائے گا. کیا ہوگا, صحابی پہ جرح کرے تو خود مجروح ہو جاتا ہے. اور میرے دوستو یہ عرض کرنا ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے, میں یہ اثر سناتا ہوں علماء کی مجلس میں. حضرت مزاحم ابن زفر تابعین میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے کہا کہ جو قاضی ہو, عالم ہو, امیر ہو, ذمہ دار ہو اور جو ہے فیصل ہو, اس کے اندر 5 باتیں ہونا چاہیے. کتنی باتیں؟ 5. اذا اخطأ القاضی منہن خصلۃ کانت فیہ وصمہ, یہ الفاظ ہیں. اور یہ حدیث بھی جو ہے کتاب الحکام میں ہے, بخاری شریف جلد 2 میں. اذا اخطأ منہن خصلۃ کانت فیہ وصمہ, وصمہ مانے فیہ عیب, فیہ نقص, اس میں نقص ہے, عیب ہے, وہ لائق نہیں ہے کہ امت میں کے مسئلہ کو حل کرے. کیا ہے وہ؟ ان یکون فہما, کیا ہونا چاہیے؟ فہیم ہونا چاہیے. فہیم, فہیم مبالغہ کا صیغہ ہے, بہت سمجھدار ہونا چاہیے. معاملہ فہم ہو, گہرائی کے ساتھ آدمی اس بات کو دیکھے. ان یکون فہیم, اب اس کو میں کھولوں گا تو دیر ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عفیفاً, عفیف, خود اس کی زندگی پاکیزہ ہو. عفیف کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ بدکاری نہ کرتا ہو, بلکہ اس کا ظاہر و باطن صاف ہو. آئینے کی طرح, بھائی مولانا ہے تو یہ, قاضی صاحب ہے تو یہ, دائی ہے تو یہ, آخری صاحب, ان کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب ان کی ہر بات قبول کی جائے. یہ نہیں کہ صاحب کچھ کہتے کچھ ہے, کرتے کچھ ہے. دنیا کی بے رغبتی پر 2 گھنٹے 10 گھنٹے بیان کرتے ہیں, لیکن خود اندر دنیا گھسی ہوئی ہے, عفیف نہیں ہے. تیسری بات کیا فرمائی؟ حلیماً, حلیم ہو. کیا ہونا چاہیے؟ حلیم. اب
عبد الحلیم، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ حلیم ہے کہ نہیں ہے؟ اسے عبد الحلیم نام رکھتے ہیں. تو اللہ کی صفت حلم کتنی بڑی ہے، کتنی شان والی ہے. وہی صفت حلم نبیوں میں آتی ہے، اور پھر وہی صفت حلم نبیوں سے وارثین انبیاء میں آتی ہے. تو آدمی حلیم ہو، یعنی کیا مطلب ہے؟ مختصر یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کو خلاف طبیعت جتنے امور پیش آئے، جتنا چاہے وہ چلائے اونچا کچھ بھی ہمارے خلاف کرے، لیکن ہم اسے پی جائیں، برداشت کریں. سمندر میں کتنی گندی ڈالو، سمندر سب کو ختم کر لیتا ہے، گندا نہیں ہوتا ہے، وہ اچھلتا نہیں ہے. حلم بہت ضروری ہے. حلم کے بغیر میں تو کہتا ہوں بھائی کوئی اچھا مدرس نہیں بن سکتا. بتائیے گا، عام طور سے ہم مدرس بنتے ہی اپنے تعلیم کی زمانے کو بھول جاتے ہیں. ہم نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، نہیں کتنے درختوں پہ گئے ہیں، کیا 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 ہے، کیا کیا گڑبڑ کی ہے، سب بھول جاتے ہیں. کہ صاحب یہ ہم تو ابھی اوپر سے اتر آئے ہیں، اپنی تمام 8-10 سال کی جو کاروائیاں ہیں، کارنامے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. اب تعلیم ذرا سے کوئی بے اصولی کرے ایسے برستے ہیں کہ صاحب بیچارہ کہتا توبہ توبہ کہاں کے پھنس گیا. حلم کے بغیر کوئی اچھا استاد نہیں، اچھا داعی نہیں، اچھا شوہر نہیں. بیوی سے کون نبھائے گا؟ جو حلم والا. ورنہ تو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، ناقصات العقل والدین. ہمارے استاد کہتے تھے اگر جو ہے کسی عقل مند اور پاگل کا جھگڑا ہو تو قصوروار کون ہے؟ تو بھئی آپ کو اللہ نے عقل دی، اسے پاگل سے کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ تو پاگل ہے بیچارہ. تو آپ کو تو اذا خاطب الجاہل قالوا سلاما کہہ کے دیا جانا چاہیے. تو جاہل پاگل ہے. اس طرح اگر مرد عورت کا جھگڑا ہو تو عام طور سے لوگ کہتے تھا عورت کا قصور ہے، حالانکہ مرد کا قصور ہے. اس لیے کہ عورت ناقصات العقل ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. تو میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو وہاں مسئلہ جو ہے وہ عورت کا نہیں ہے، میاں کا جھگڑا، میاں کا مسئلہ ہے. کہ میاں کیوں لڑ رہے ہیں آپ کو؟ بیچاری وہ بیچاری ہے. بولتے ہیں نا بیچاری کے معنی اس سے آپ لڑ رہے ہیں. آپ کو بھی عقل ہونا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں کہ علماء اور ایک عالم ایک عامی کا جھگڑا ہو تو کس کی غلطی ہے؟ مولوی کی، عام آدمی کی. ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں العوام کا لگام کہتے ہیں. اگر آپ جو ہے بیل کے سامنے جائے سینگ مار دے تو آپ کیا بولیں گے؟ لوگ کیا بولیں گے؟ کیوں کہ آپ بیل کے ساتھ، اس کا نام، اس کا کام ہی سینگ مارنا ہے. گدھی کے پیچھے کہ اس نے لات مار دیا تو کیا بولیں گے؟ گدھے کو جاہل بولیں گے. وہ تو جاہل وہ تو بیچارہ گدھا ہے. آپ پیچھے کیوں گئے؟ معلوم ہے کہ وہ پیچھے لات مارتا ہے. تو میں کہا تھا کہ آدمی کو حلیم ہوگا تو امت میں کام کر سکے گا، ورنہ امت کو لے کے چلنا مشکل ہے. گھر کو سنبھالنا مشکل ہے، مدرسے کو سنبھالنا مشکل ہے. دعوت کا اتنا بڑا کام، عالمی کام، ساری طبقات اس میں لگے ہوئے، عرب و عجم، علماء غیر علماء، جوان بوڑھے بچے، عورتیں مرد، کالے گورے، آسٹریلین امریکن یوروپین افریقن عرب عجم سب لگے ہوئے ہیں. یہ ہند کے بغیر کیسے چلے گا؟ ذرا بات تو آپ ناراض ہو گئے. چلتا ہے، عوام میں نہیں چلتا ہے. علماء جب چلتے ہیں عوام کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے کتنا علم اندر ہے. میں کہتا ہوں تو سے صبر پر تقریر مجھے دے دو، میں 4 ہفتے بیان کروں گا اور بھی مضمون باقی رہ جائے گا، لیکن 4 منٹ کا صبر مشکل ہو جائے گا. تقریر صبر پر اللہ کی معیت ہے، یہ حقیقت صبر پر ہے. ان اللہ مع الصابرین جو ہے ماشاءاللہ مولانا بہت زورہ تقریر کی ہے صبر پر، اللہ ساتھ ہوئے ان کے. تقریر کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن حقیقت صبر جو ہے وہ چیز ہے جو اللہ کی معیت کا سبب بنتی ہے. اور ظاہر ہے کہ لفظ صبر سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگا ہے.
صبر یصبر صبرا فهو صابر الامر بالصبر والنهي عنه لا تصبر صرف صغیر صرف کبیر. ہاں اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی قرآن میں حدیث میں کتنا آیا، صحابہ نے کیسے کیا، انبیاء نے کیسے کیا. ماشاءاللہ کیا صبر پر کیا معلومات ہیں، ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسی تقریر تو اپنی زندگی میں نہیں سنی صبر پر. لیکن ذرا کسی نے کہہ دیا کیا آج ہی بیان کر اس میں پتا چل جاتا کتنا صبر ہے. بیان کرنا تھا تم نا ہمارے بنگلور کی زبان میں. کیا بولتی مودی صاحب سمجھ میں نہیں کیا کاموں کا کیا پکڑ جاتی. تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اندر کتنا صبر ہے. میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ پیش آیا، وہ ہر جگہ میں سنانا چاہتا ہوں. سال لگانے کے بعد ہم لوگ اپنی دکان میں بیٹھتے، ہمارے بھائی کی دکانیں ہیں، بھائیوں کی دکان میں بیٹھتے بھی بیٹھتا تھا میں. تو ہمارے علاقے میں مسلمان بہت ہیں. مسلمان جہاں زیادہ جہالت بھی ہے تو پیتے پلاتے بھی ہیں. آدمی آ گیا پی کر، ابھی شراب نشہ نہیں چڑھا تھا، آ گیا تو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کچھ چیز لی تو مجھے بڑی بدبو آ گئی تھی، نفرت ہوئی. میں نے الٹے ہاتھ سے اس کو چیز اور پیسے دیے واپس. اس نے کیا کہا، مولوی صاحب تمہارے سیدھے ہاتھ کو سکرات لگی کیا؟ ہمارا سیدھا سکرات میں لگی ہے، الٹاتے دیتے ہیں. مجھے واقعی اس وقت احساس ہوا کہ صاحب اگر جماعت میں ساتھ نہیں گیا ہوتا تو اس کے تھپڑ مار کے میں نے کہا واقعی صحیح اس نے کہا ہے، اس کا عمل غلط ہے تو میرا بھی عمل غلط ہے، تو میرے اخلاق جوابی نہیں ہونا چاہیے. وہ پی کے آیا ہے ٹھیک ہے، اس کا قصور ہے، میرا قصور کیا ہے کہ صاحب مجھے سیدھا سے لینا چاہیے تھا. ایک لڑکی بے پردہ نکلی ہے، قصور اس کا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو قصور میرا بھی تو ہے نا. کہ بے پردہ نکلتی ہے، آریات کاسیات مائلات ممیلات کیسے زمان آ گیا. آپ دیکھ بھی رہے ہیں، واہ ماشاءاللہ آریات کاسیات. ٹھیک ہے بھئی اس نے بھی گناہ کیا ہے تو آپ بھی تو گناہ کر رہے ہیں. اللہ نے اسی لیے تو کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. تو ہمارے اسی لیے کہ تمہارے سامنے سے منظر آئیں گے اس کو نگاہ نیچے کرو. اگر منظر نہ ہو تو خدا کیوں بولتے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. قصور اس کا نظر آ رہا، قصور ہمارا نظر نہیں آ رہا ہے. معلوم ہے کہ آدمی میں علم ہوگا تو کام ہوگا، علم نہیں ہے تو آدمی قدم قدم پہ جھگڑے گا، قدم قدم پہ الجھے گا اور قریب کرنے کا لوگوں کو دور کرتا چلا جائے گا، نفرتیں پیدا کرے گا. بڑی استعداد کا مالک ہے لیکن علم نہیں ہے تو لوگ استفادہ نہیں کریں گے، اس کی تمام صلاحیتیں ڈھیر ہو کے رہ جائیں گی. اگر استعداد ہے اور علم بھی ہے تو پھر لوگ اس سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، قریب آئیں گے، مرجع بنے گا، مقتدی بنے گا، رہبر بنے گا، رائد بنے گا، قائد بنے گا. اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے. ان یکون حلیما اور پھر صلیبا، سواد سے ہے نا صلیب، کیا مطلب ہے؟ اپنے موقف کا مضبوط ہے. عام طور سے لوگ جو آدمی حق کو سمجھ کر جمتا ہے اس کے لیے دو راہوں سے ہٹانا چاہتے ہیں. ایک ترغیب کی راہ لیتے ہیں، ایک ترہیب کی راہ لیتے ہیں، راستہ لیتے ہیں. دیکھو آپ ہماری بات بولو، اپنا موقف بدلو، اپنا نظریہ بدلو، یہ لکھو، کیا کریں گے؟ ہم آپ کو فلاں کی جگہ کا فلاں بنا دیں گے، فلاں بنا دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی دونوں باتیں پیش آئی، ترغیب اور ترہیب. کہا کہ آپ یہ چھوڑ دیجئے، آپ کو اتنا مال لا کے دے دیں گے، آپ تمام مکے میں سب سے بڑے رئیس ہو جائیں گے، آپ کو سردار بنا لیں گے، سب سے بڑا مقام آپ کا ہوگا، اور آپ کے لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے، اتنے چاہے آپ شادیاں کر لیجیے. یہ ترغیب تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے جو کہا، تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، سنو میری. کیا فرمایا؟ اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الامر حتى اظهره الله او ان اهلك دونه او كما قال رسول. انہوں نے وہ کہا ہے جو ان کے بس میں ہے، مال دینا، عہدہ دینا، لڑکیاں دینا. اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھے، دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور مجھ سے کہے یہ حق نہ کہو، تو میں اس سے باز نہیں ہوں گا، کہتا رہوں گا یہاں تک کہ حق غالب ہو جائے یا اس راستے میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں شہید ہو جاؤں.
اللہ کے پاس پیارا ہو کے چلے جاؤں. یہ ہے بنیاد کہ آدمی جو ہے ہم کہتے ہیں بھائی کسی کے ہاتھ میں کسی کی روزی ہے کیا؟ متولی کے ہاتھ میں ہے, صدر کے ہاتھ میں ہے, سیکرٹری کے ہاتھ میں ہے. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ كَافِيٌّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. لوگوں کے پاس جو اسباب ہیں وہ غیر یقینی ہیں اور ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ یقینی ہیں. اگر ان اسباب کو واقعتاً اختیار کیا جائے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے. الحمدللہ رب العالمین. تو لہذا سبھی آدمی نہ ترغیب سے متاثر ہو نہ ترغیب سے متاثر ہو, اپنے موقف کو جو صحیح سمجھتا ہے اسے بیان کرے. بعض لوگ کہتے ہیں مصلحت ہے مولانا. کیا مصلحت ہے بھائی؟ مصلحت ٹھیک ہے ایک حد تک, لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے شریعت کا یا عقیدے کا, جہاں غلط اور صحیح نظریات کا اور ساری امت کا مسئلہ آتا ہے, وہاں ہم نہ غلط بول سکتے نہ خاموش رہ سکتے. ہم کو بتانا پڑے گا محکمت سے, محبت سے, پیار سے, نرمی سے, تدریج سے, جو بھی وسائل اختیار کر سکے اس کے ذریعے سے ہم کو صحیح راہ امت کو سمجھانی اور بتانی پڑے گی. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اگر علماء نہیں بتائے کون بتائے گا؟ اور ایک بات تو یہ, تیسری آخری جو بات ہے, عالماً سؤولاً عن العلم. یہ بڑی اہم بات ہے. عالم ہو کافی نہیں ہے, بلکہ عالم ہو کر وہ برابر علم میں اضافہ کر رہا ہو, اپنے سے بڑے علماء سے رجوع کر کے, پوچھ کر. سؤول بھی مبالغے کا صیغہ ہے, اس لیے کہ السؤال والجواب علم وحسن السؤال نصف العلم. مشہور ہے, سوال و جواب ہی علم ہے اور اچھی طرح سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. ظاہر ہے کہ جب آدمی سوال کرے گا اپنے بڑوں سے تبھی تو باتیں بھولیں گی نا. نہیں صاحب جو سمجھ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, دنیا والے جو کہہ رہے سب غلط ہے. اب بولے سے کون سمجھائے گا اسے؟ کوئی بھی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صاحب میری معلومات سب سے بڑھ کر ہیں یا میری معلومات میں مزید اضافے کی ضرورت نہیں ہے. اب بولو ہماری معلومات زیادہ ہے کہ مجہولات زیادہ ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں بہت بڑے علامہ ہیں. ہمارے مجہولات زیادہ ہیں, معلومات بہت تھوڑی ہیں. نہیں وہ ہے نا واقعہ شاید حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کسی امام کا, ایک عورت آئی تھی پوچھ رہی تھی کہ حضرت یہ مسئلہ بتائے وہ مسئلہ بتائیے. تو کئی مسائل میں حضرت لادری کہہ دیا. مولوی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ لادری کا تو ہے. لادری کہیں گے تو صاحب مولانا ناک کا مسئلہ کہیں گے لوگ کہ صاحب 8-10 سال پڑھ کے گھاس ہو دیا گیا, اتنا مسئلہ نہیں بتاتے. تو آدمی خاموش نہیں تو کچھ بتا دیتا ہے. کچھ نہیں معلوم ہے تو کہتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. آسان بات, اختلاف ہے. اب بیچارہ کیا بولے گا, ہاں بھائی رہے گا اختلاف, حالانکہ مسئلہ معلوم نہیں اسے اور جان چھڑانے کے لیے اختلاف ہے. تو لادری کہاں کئی مسئلوں میں اللہ کی بندی نے کہا پھر تنخواہ کس کی لیتے ہیں آپ؟ اتنے مسئلے میں نے پوچھے, ہر ایک میں لادری بول رہے ہیں آپ. تو حضرت کا عجیب جواب, کہا ماں ہم اپنی تنخواہ معلومات کی لیتے, مجہولات کی نہیں لیتے. اس لیے کہ اگر مجہولات کی تنخواہ لے تو کوئی دے نہیں سکتا, اتنے مجہولات ہیں ہمارے. مجہولات بہت زیادہ ہے, معلومات بہت تھوڑی ہے. جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کتنے لوگ ہیں جن کو نحو کے سارے مسئلے معلوم ہیں, صرف کے سارے مسئلے معلوم ہیں. کسے معلوم ہے؟ سب اصول حدیث, اصول فقہ, اصول تفسیر سب کو معلوم ہے. کتنے لوگ ہیں؟ ایک معلوم ہے تو 10 معلوم نہیں ہوئے. اصول فقہ معلوم ہے تو اصول حدیث معلوم نہیں ہے, اصول حدیث معلوم, اصول فقہ معلوم نہیں ہے. ایک فن میں کسی طرح مہارت ہے, 10 فن سے ہم جو عاری و خالی ہے.
تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم کو سب آتا ہے؟ سؤولاً عن علم، اپنے بڑوں سے پوچھتا رہے، حفاظت ہے۔ جہاں آدمی خود رائی کا شکار ہو جاتا ہے، خود فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں سے آدمی جو ہے خود بگڑتا ہے، دوسروں کی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ پیوستہ شجر سے امید ہے بہار، ڈالی موٹی ہو گئی تنے سے، اور وہ تنے سے مستغنی ہو سکتی ہے کہ میں تو بہت موٹی، تنا بہت چھوٹا ہے، لہذا مجھے تنے سے جڑے رہنے کی کیا ہے ضرورت، میں ہوتی ہوں الگ اور پلتی ہوں الگ، تو کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، الگ ہو کے دیکھو ذرا کیسے کیا ہوتا ہے۔ چند دن بھی نہیں گزریں گے اور جو ہے خزاں آئے گی، پھر حطب بنو گے، تمہارے اندر کے پھول بھی گریں گے، پھل بھی گریں گے، پتے بھی گریں گے، اور تم جو ہے کس لائق ہوگے؟ جلانے کے لائق بنو گے، اور کوئی تمہارا کوئی مصرف نہیں۔ جتنے موٹے ہو جاؤ لیکن تنے سے لگے رہو، اس لیے کہ تنے کا تعلق جڑوں سے ہے۔ جڑ اور تنا ہے تو شاخیں ہیں، اگر جڑ اور تنا نہیں ہے تو شاخیں کہاں کی ہیں؟ پتنگ بہت اوپر اڑ گئی، کہتے ہیں بہت اوپر اڑ گئی اور مجھے اڑانے والے کے ڈورے ہاتھ میں ڈورے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوگا بولو؟ کسی الیکٹرک پول سے اٹک جائے گی، طرف سے اٹک جائے گی، یا بچوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر اپنی وجود کو کھو دے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک ڈورا ہاتھ میں، اس کی اڑان ہے، اس کی بلندی ہے، بلند پروازی ہے، جہاں اس سے کٹ گئی پتہ نہیں اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہر آدمی اپنے بڑوں سے جڑا رہے، اس کو کہتے ہیں مشورہ۔ ہمارے یہاں بڑوں سے مشورہ کرو، مشورے کے بغیر آپ کام کر رہے ہیں، یا مشورے کے اصولوں کو آپ جو ہے خلاف مشورے کا نام تو ہے لیکن اصول نہیں ہے مشورے کے، کیا کام ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا۔ امت کی تمام صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگانے کے لیے اخلاص کے ساتھ مشورہ شرط ہے۔ مشورہ نہیں ہے تو صلاحیتیں نہیں لگی، اخلاص نہیں پیدا ہوگا، قربانی وجود میں نہیں آئے گی، تتر بتر ہو جائے گا مسئلہ۔ تو تبلیغ کی جو بنیاد ہے وہ مشورہ ہے، اجتماعیت ہے۔ مشورے سے اجتماعیت بھی ہے، قربانی کا وجود بھی ہے، اور اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کی رائے ہے لیکن سب طے ہو گیا، آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے طے ہو گیا مشورے میں، اس پر عمل کریں، اخلاص آیا کہ نہیں آیا؟ منمانی نہیں چلے گی، نفسانی سے عبادت ہو جائے گی۔ ما ندم من استشار، ما خاب من استخار، ما عال من اقتصد، کیوں آیا حدیث میں؟ ختم کر لیں، آپ لوگ سن رہے بھی سنا رہا ہوں، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے علماء سے بیٹھنے کا، اور حضرات علماء کرام سے درخواست ہے کہ خاص طور سے اس وقت امت کو علماء کی رہبری کی ضرورت ہے، قولی بھی، فعلی بھی، عملی بھی، صرف زبان سے نہیں، عمل کر کے، گھس کر۔ ایک آدمی عمل تبلیغ میں نہیں لگا ہے، تبلیغ والوں میں جو بے اصولیاں اس پر جو ہے وہ تنبیہ کرتا ہے، اس پر نکیر کرتا ہے، تو تبلیغ والے نہیں لیں گے، لیتے ہیں یہ مخالف مولوی ہے، حالانکہ صحیح بات بول رہا صحیح تنبیہ کر رہا ہے، بے اصولی پر وہ جو ہے گرفت کر کے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لیکن نہیں لیں گے، فطرت ہے یہ، فطرت کے خلاف بات نہیں چلے گی۔ لیکن ایک آدمی ہے تبلیغ میں عمل لگا ہوا ہے، وہ اس مولوی سے، عالم سے زیادہ بولتا ہے تبلیغ والوں کی بھی اصولیوں کو جو وہ بول رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا صحیح بول رہے ہیں، مولانا کا اللہ جزا خیر دے، ہماری دعا بھی کر دی، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ حالانکہ وہ بھی بول رہے تھے، وہی بول رہے تھے، یہ بھی وہی بول رہا ہے، بلکہ زیادہ بول رہا ہے، لیکن چونکہ عمل لگا ہوا ہے اس لیے اس کو قبول کر لیتے۔ امام سے غلطی ہو تو لقمہ کون دے گا؟ امام کے ساتھ شریک ہے وہی دے گا نا، جو نماز کے باہر ہو گیا لقمہ دے گا، اور دے گا تو دے گا نہیں ہو، اگر اسے معلوم ہو صاحب نماز کے باہر دیکھو میں خارج الصلاۃ یہ میرا مجھے لقمہ دے رہا، لے گا نہیں۔ ایک میں بات بتا رہا ہوں، تو یہ فطرت ہے، جس کو آدمی اپنا سمجھتا ہے نا، اس کی الٹی بھی سیدھی
نہیں. اور جسے اپنا نہیں سمجھتا ہے اس کی دعا بھی گالی. کیا کہ دال میں کالا ہے, مولوی صاحب دعا دے رہے ہیں. دعا کو بھی سمجھتا ہے کہ دال میں کالا ہے, آج دعا دے رہے ہیں. اور مولوی صاحب جس کو اپنا سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں ظالم. مولانا صحیح میں ظالم ہوں, سچ فرمایا, ظلم کیا گیا آپ کے اوپر, حقداری کہتے ہیں. تو آدمی کی فطرت ہے یہ, جسے اپنا سمجھتا ہے اس کی ہر چیز کو قبول کرتا ہے, الٹی کو بھی سیدھی بنا لیتا ہے, گالی کو بھی دعا سمجھ لیتا ہے. اور جسے اپنا نہیں سمجھتا ہے اس کی دعاؤں کو بھی جو ہے پتہ نہیں کیا معمول کرتا, کس پر معمول کرتا ہے. اور یہ کرنا ہے کہ تبلیغ کی اس وقت ضرورت ہے کہ عملی طور پر ہم اس میں لگے اور امت کی رہنمائی کریں, اور اپنا حق جو ہے, حق نہیں بلکہ فریضہ ہے, اس وقت امت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ ادا کرنا ہے. ہم کو کسی کی ذات سے کوئی بیر نہیں ہے, کوئی بھی الیاذ باللہ کسی سے نفرت نہیں, کسی کے بارے میں جو ہے ہمارے دلوں میں کوئی میل نہیں ہونا چاہیے, اور نہیں ہے ہمارے بڑوں کے دلوں میں. لیکن الدین والنصیحہ کے تحت ہماری ذمہ داری کہ ہر ایک کی خیر خواہی کریں. خیر خواہی میں سب سے بڑی خیر خواہی ہے ایک آدمی غلط راہ پہ جا رہا ہے اس کو صحیح رہنمائی کرو. آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ایک نابینا سامنے جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں, چند قدم اٹھے گا تو گڑھے میں گرے گا, ہو سکتا ہے انتقال کر جائے, زخمی ہو جائے. اس وقت کیا خیر خواہی ہے؟ نماز توڑ دو, اس بیچارے نابینا کی حفاظت کرو, اس کی خیر خواہی کرو. یہ گڑھے میں گرے گا تو یا مرے گا, زخمی ہوگا, ایک دن تو مرنا ہی ہے. ایک آدمی غلط عقیدے پر, غلط رخ پر جا رہا ہے اور جس سے اس کا دین کا نقصان ہو رہا, دین کے نقصان, عقل کا نقصان ہو رہا, تو پھر کتنا بڑا نقصان ہے. تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ کے لیے کہ امت کو بچانا, ان کو سمجھانا, تو چھپانا بھی نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے خوف و گھبراہٹ بھی نہیں ہے. اور یہ اس کو معمولی سمجھ کے نہیں رہنا ہے کہ صاحب یہ تو جزیات کا مسئلہ ہے, عمارت اور شورا کا مسئلہ ہے, اور جو ہے منتخب اس کا بھلا کا مسئلہ ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, لہذا یہ کیوں لڑتے تبلیغ والے, کیا ہو گیا ان کو. یہ مسئلہ نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. جو آدمی اندر گھستا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے, ورنہ دارالعلوم دیوبند والوں کو کیا ضرورت تھی, اتنے بڑے لوگ ہیں ان کو قدم اٹھانے کی. ٹھیک ہے بھائی, چل رہا, تبلیغ والوں کا مسئلہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. لیکن انہوں نے قدم اٹھا, میں تو کہتا ہوں اس وقت اگر دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء اگر یہ قدم نہ اٹھاتے تو یہ پوری جماعت پر گمراہی کا ٹھپا لگ جاتا. یہ تبلیغ جماعت گمراہ ہے, اس میں جو جائے گا گمراہ ہو جائے گا. انہوں نے واضح کر دیا, یہ دودھ ہے, یہ پانی ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے, واضح کر دیا انہوں نے. تو لہذا اس وقت جو ہے, اب یہ الگ بات ہے کہ صاحب دارالعلوم دیوبند والوں کو کوئی متہم کرے, صاحب انہوں نے پیسے لے کے فتویٰ دیا ہے. کیا لوگ ہیں ایسے لوگ. مولانا ابراہیم صاحب, مولانا احمد لاٹ صاحب لاکھوں روپے لے کے چلے گئے. کیا مصیبت ہے. یعنی آدمی کو سمجھ میں آتا ہے, انہوں نے زندگیاں لگا دی اور یہ پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا, اپنی جان اپنا مال لگایا. 50 سال 40 سال 50 60 سال لگا دیے. اتنی بڑی قربانی ہے. ان پر یہ بات کہنا کہ میرے دوستو اپنے آخرت کو خراب کرنا ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, کہ جو میرے ولی سے کرے دشمنی اس کے لیے وہ سن لے, اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. بہت بڑی خطرناک بات ہے. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم تو وہ اللہ کے ان بندوں میں ہیں کہ اگر ان کی تقوی طہارت کی قسم کھائے تو کوئی آدمی حانس نہیں ہوگا. ہم نے سنا تھا کہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس شان کے آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں تو طارق جمیل صاحب ہیں, اتنے بڑے داعی ہیں, ان کو ہمارے بھیجو. تو حضرت نے عجیب بات فرمائی تھی کہ تم جو ہے مولوی ابراہیم کو ہمارے پاس بھیج دو, 100 طارق جمیل کو تمہارے پاس بھیج دیں گے. ان کی باتوں میں سنتے ہیں تو واقعی دل اثر کرتا ہے. دل کہتا ہے کہ واقعی جو بات نکل رہی دل سے نکل رہی ہے. اللہ نے ان پر فیضان کیا ہے, اللہ نے کھولا ان کو. ایسے لوگوں کی شان میں ایسی باتیں کرنا اپنی آخرت کو جو ہے کی فکر نہ ہونے کی بات ہے. تو اور میرے دوستو یہ کچھ باتیں ہیں. تو خاص طور سے حیدرآباد میں ہمارے اکابر علماء آپ سب حضرات ہیں, اگر تھوڑی سی فکر کریں, محنت کریں تو انشاءاللہ ہمارے بڑوں کی
یہ صدی کے قریب جماعت جس کا خیر سارے عالم میں پہنچا ہے، وہ خیر باقی رہے گا. جس طرح چل رہا تھا، بڑھ رہا تھا، اس طرح بڑھتا رہے گا. اللہ کی ہدایت سے ملے گا اور ہر طرح کی شرور فتن سے حفاظت ہو جائے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کی حدیث ہے، بخاری شریف میں کتاب العلم میں، حضرت ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت بڑی خیر، اللہ کی طرف سے نعمتوں کے بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں کو شمار نہیں کہہ سکتا، لیکن سب سے بڑی نعمت دینے کا اللہ تعالیٰ کسی کو ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کا خدا فہم اور سمجھ دیتے ہیں، صحیح سمجھ. پھر آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، حدیث سنائی کہ انا قاسم واللہ معطی، کہ میں تقسیم کرتا ہوں، دینے والا تو خدا ہے. جس کو جو ملا میرے واسطے سے ملا ہے، نبوت ہو، رسالت ہو، صداقت ہو، ولایت ہو، جو کچھ بھی جس کو ملا ہے ملے گا، وہ سب نبی کے راستے سے ملے گا. دینے والا اللہ ہے. پھر آگے حدیث ہے کہ لا تزال امت قائمۃ الحق لا تضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ. فرمایا کہ ہر زمانے میں ایک جماعت قائم رہے گی حق پر، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. نقصان پہنچانے کے معنی جانی مالی نہیں، بلکہ ان کو حق سے ہٹا نہیں سکتا ہے. ہاں شہید کر دیں گے، جان لے لیں گے، مال لے لیں گے، سب کریں گے، لیکن ان کو حق سے ہٹا نہیں سکتا. یہ جماعت ہمیشہ موجود رہے گی حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی قیامت آ جائے. یہ بات حضرات نے کہا ہے کہ ملک شام سے ایک ہوا چلے گی جو تمام اہل ایمان کی روح قبض کرتی ہوئی چلی جائے گی، اور قیامت جو قائم ہوگی وہ اشرار و فساق و فجار پر قائم ہوگی. تو کیا اللہ سے مانگ لے کہ اللہ اس طائفہ میں، اس امت قائمہ الحق میں اللہ ہمارا شمار فرما دے، اللہ ہم سے کام لے لے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. فرمایا کہ مبارک ہے وہ بندے جن کو اللہ خیر کی چابی اور جو ہے شر کا تالا بنا دے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں خیر پھیلے، ہم کسی سے کچھ نہیں لینا چاہتے. ہم تو دو باتیں چاہتے ہیں، ایک اللہ کی رضا اور آخرت ہماری بن جائے، اور کچھ نہیں چاہتے. نہ نام چاہتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ عزت چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ جاہ چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے. اللہ کی رضا ہو، آخرت اللہ راضی ہو کے بنا دے. مسئلہ یہ دو ہی مسئلے اصل ہیں. اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اور آخرت کی. نہ کسی شخصیت کی دعوت دیتے ہیں، نہ کسی جگہ کی دعوت دیتے ہیں. ہم تو صرف کہتے ہیں اللہ کو سمجھاؤ، رسول اللہ کو سمجھاؤ، آخرت کو سمجھاؤ، اور تیسری چوتھی بات نہ کرو. یہی اصل دعوت ہے. اسی کے گرد ہماری دعوت کا یہی محور ہے، اسی کی طرف ہماری دعوت گھومے گی. اگر اس سے ہٹ کر کہیں جا رہی ہے تو گویا کہ ہم بھی غلط جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط لے کے جا رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس وقت ضرورت ہے اہل علم کے کھڑے ہونے کی عملی طور پر، کہ وہ ماہانہ کچھ وقت لگاتے رہے، امت کو لے جا کے سمجھاتے رہے، ساتھ لے جائیں جن علاقے میں وہاں سمجھائیں. سالانہ کچھ وقت لگے، زندگی کا ایک وقت لگے، سال میں زندگی فارغ ہونے کے بعد سال لگے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اگر سال نہیں لگا سکتے کسی وجہ سے، حافظ ہے، امام ہے، تو 4 مہینے لگا لیں. ہر سال چلنے کی کوئی ترتیب بنا لیں، ہر مہینہ 3 دن لگاتے رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رونا ختم ہو جائے گا. بھئی کام بگڑ گیا، کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، انشاءاللہ کام صحیح رخ پر آ جائے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب تبلیغ میں لگے ہوئے 10% بھی امت نہیں ہے. نمازی 40% ہے، تبلیغ میں لگنے والے 5% ہے. باقی جو ہے 60% تو بے نمازیوں کی ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، اور نمازیوں میں تقریباً 35% وہ جن کو تبلیغ کی ہوا بھی نہیں لگی. یہ سب ہماری محنت کا میدان ہے. ان سب پر محنت کریں، ان سب کو اللہ کے راستے میں نکالیں، اور پھر انشاءاللہ یہ لوگ سارے لوگ صحیح رخ پر آ جائیں گے. تو انشاءاللہ صحیح رخ پر کام چل پڑے گا اور صحیح بات امت میں پہنچنی شروع ہو جائے گی. اس کے لیے یہ ہماری ذمہ داری. سب کریں گے انشاءاللہ؟ ارے کریں گے مولانا. ایک گندا اور تقریر کر لیجئے، لیکن یہ کریں گے بولے نکلو بولے تو مشکل ہو جائے گا. اصل تو ہمارے تبلیغ میں تشکیل ہی تو ہے نا. میں تو ہم سے کہتا ہوں جہاں بھی علماء کا جوڑ تبلیغ کے عنوان پر ہوتا ہے، وہاں جتنے علماء آتے ہیں ان سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مولوی صاحب تقریر تو کریں گے لیکن آخر میں تشکیل ضرور کریں گے. نہیں سب کے ذہن میں ہے کہ نہیں پہلے سے؟ گویا کہ ذہن لے کر جو آپ آئے تشکیل کا، اس کا مطلب کہ خود آپ مشکل ہے. اس میں مفعول سے تشکیل خود آپ نے خود اپنی کرا لی ہے اور نیت کر کے آئے ہیں.
اگر میں آپ سے نہ پوچھوں بھی آپ کتنی دن کے لیے تیار ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں, آپ کا حق مارا جائے. اس لیے آپ سے پوچھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کا حق ادا ہو جائے اور آپ ناراض نہ ہو. ذرا کھڑے ہو کر بولیں کون کس کا کتنا وقت لگائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سال لگاؤ 4 مہینے چلا, جس کا جتنا وقت ہے کھڑے ہو کر بولا. میں سال لگاؤں گا, 4 مہینے لگاؤں گا, چلا لگاؤں گا, جو آپ لگانا چاہے کھڑے ہو کر بولیں.